السلام علیکم۔ وہ بہت حسین لڑکی تھی۔ اس کے متناسب جسم کے اوپر جو چہرہ سجا تھا اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند بھی شرما جائے گا۔ بڑی بڑی سیاہ گھور آنکھیں، ستواں ناک، رس بھرے سرخ ہونٹ، دودھ میں گلال گھلی رنگت والی بے داغ جلد، اور سیاہ ناگن سی زلفیں جو دیکھنے والے کو خود میں الجھا ڈالیں، سو وہ الجھ ہی گیا تھا۔ اس کا نام منیر تھا اور کچھ دن قبل وہ بشیر اکبر کے نائب کے عہدے پر فائز تھا، لیکن وہاں جو انقلاب آیا اس کے نتیجے میں وہ نائب سے آقا کے عہدے پر جا پہنچا۔ نئی نئی ملی اس سرداری نے اسے فی الحال اتنا الجھایا ہوا تھا کہ کسی تفریح کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ بشیر اکبر کے اچانک غیاب کے حوالے سے اس نے شروع سے جو موقف اختیار کیا تھا، اگرچہ اب تک اس پر سختی سے قائم تھا، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جن سے اسے وقتاً فوقتاً نمٹنا پڑتا تھا۔ انہی لوگوں کی وجہ سے وہ فی الحال بہت محتاط بھی تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ کسی کو خود پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ دے۔ اس کوشش کے باعث وہ سب سے بڑی تفریح عورت سے بھی دور رہ رہا تھا، ورنہ یہ وہ چیز تھی جو بشیر اکبر کے دور اقتدار میں اسے کثرت سے میسر تھی۔ اس سلسلے میں بشیر اکبر نے اپنے کسی ساتھی پر کبھی پابندی عائد نہیں کی تھی، اور اس آزادی کا فائدہ منیر جیسے لوگ خوب اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ اپنی برسوں پرانی بیویوں سے اوب چکے تھے۔ منیر کی شادی کو 15 سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا، اور اس عرصے میں اس کی کبھی خوبصورت کہلانے والی بیوی 6 عدد بچوں کی پیدائش کے بعد پھول کر اتنی کپا ہو چکی تھی کہ اس موٹاپے میں اس کے نقش و نگار دب جانے کے ساتھ ساتھ جلد کی رنگت اور تازگی کو بھی زوال آ گیا تھا۔ اس زوال شدہ حسن والی عورت کو اپنے 6 عدد بچوں کی پرورش پر لگا کر منیر خود دل بھر کر عیاشی کرتا پھرتا تھا، اور اس عیاشی کے لیے اسے ایسی آڑ مہیا تھی کہ کبھی پکڑ میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ایسا عیار تھا کہ تنظیم کا کرتا دھرتا بن جانے کے بعد خود تو بشیر اکبر کی رہائش گاہ پر منتقل ہو گیا تھا، لیکن بیوی بچوں کو پہلے والے گھر میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ بہانہ یہ تھا کہ تنظیم کے سربراہ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور یکسوئی سے یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھریلو زندگی کے جھمیلوں سے دور رہے۔ مثال کے طور پر پیش کرنے کے لیے بشیر اکبر کا طرز زندگی موجود تھا، جس نے اپنے مشن کی خاطر کبھی شادی نہیں کی تھی۔ منیر چونکہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو مکمل طور پر چھوڑ دیتا۔ اس لیے اس نے یہ بندوبست کر دیا تھا کہ مستقل قیام تو بشیر اکبر والی رہائش گاہ پر رکھے گا، لیکن وقتاً فوقتاً بشرط ضرورت بیوی بچوں سے ملنے بھی جاتا رہے گا۔ بیوی جو عرصے سے اس کی بے رخی اور بے اعتنائی سہ رہی تھی، اس بات کو مانتی نہ تو کیا کرتی۔ ویسے بھی اب اس کی زندگی جس نہج پر آ گئی تھی، اس میں اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اسے اپنے اور بچوں کے لیے خرچہ پانی ملتا رہے، اور ظاہر ہے منیر کے نائب سے سربراہ بننے کے بعد آمدنی میں اضافہ ہونا ہی ہونا تھا۔ چنانچہ وہ صبر شکر کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، اور منیر صاحب کو کوچ کر کے بشیر اکبر کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے، جہاں اسے بیک وقت بہت سے مسائل سے نمٹنا پڑ رہا تھا، اور وہ بخوشی نمٹ رہا تھا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ملنے کی امید ہوتی ہے، اور اب سامنے جو لڑکی موجود تھی اسے دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ راحت مل ہی گئی ہے۔ لڑکی کو ایک ایسا شخص اپنے ساتھ لے کر آیا تھا جو برسوں سے تحریک کے ساتھ وابستہ تھا، اور اس نے اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کے باعث اتنی جگہ بنا رکھی تھی کہ وہ جب چاہتا اسے بشیر اکبر سے ملاقات کی اجازت مل جاتی تھی۔ چنانچہ منیر کو بھی یہ اجازت دینی پڑی، اور جب وہ اس کے سامنے آیا تو وہ اس سے آمد کا مقصد پوچھنا بھول کر اس کے ساتھ موجود حسن مجسم میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ حسینہ ایسی قیامت تھی کہ سنگھار کے نام پر اس کی آنکھوں میں موجود کاجل کی دھار اور ٹھوڑی پر قریب قریب لگائے گئے 3 تلوں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ حقیقت میں اس کا حسن اتنا کامل تھا کہ اسے کسی مصنوعی سنگھار کی ضرورت تھی بھی نہیں۔ لڑکی کو ساتھ لے کر آنے والے شخص نے منیر کی بے خودی کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، اور گلا کھنکارتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ گل جانا ہے سرکار، کشمیر کی رہنے والی ہے، اور گل ہی میرے گھر پہنچی ہے۔ اس کا بھائی طالب علمی کے زمانے میں میرا دوست ہوا کرتا تھا۔ ہم ساتھ گریجویشن کر رہے تھے، اور ہماری اتنی گہری دوستی ہو گئی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کر رکھا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی دونوں میں سے
کسی کو مدد کی ضرورت پڑی تو دوسرا ہر حال میں دوستی کے رشتے کو نبھاتے ہوئے اس کا ساتھ دے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میرا دوست اپنے والد کی موت کی خبر سن کر تعلیم مکمل کیے بغیر ہی کشمیر واپس چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ میں بھی تعلیم مکمل کر کے واپس یہاں آ گیا اور اپنی زندگی میں مگن ہو گیا، لیکن کل جب گل جانا ایک خط کے ساتھ میرے گھر پہنچی تو مجھے یاد آیا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو زمانے کی گردشوں میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ گل جانا نے مجھے جو خط دیا وہ میرے دوست نے میرے نام لکھا تھا، لیکن اس وقت کے لیے جب وہ زندہ نہ رہے۔ اس خط میں اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں دنیا میں تنہا رہ جانے والی اس کی عزیز بہن کو سہارا دوں۔ خط میں موجود تحریر اور گل جانا کی زبانی سنائے جانے والے حالات کے مطابق جو تفصیل میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ میرا دوست کشمیر واپس جانے کے بعد حریت پسندوں کی ایک تنظیم میں شامل ہو گیا تھا اور ان کے ساتھ رہ کر جو شب و روز گزار رہا تھا اس میں یہ لازمی تھا کہ اس کی زندگی کا چراغ کسی بھی لمحے گل ہو جائے گا۔ اسے زندگی کی چاہ نہیں تھی، وہ بس اپنے وطن کو آزاد دیکھنا چاہتا تھا اور خواہش مند تھا کہ اپنے باپ کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس خواہش نے اس سے تعلیم کے علاوہ ماں، بہن اور بھائی سب کو چھڑوا دیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ ان سے دور رہ کر ان کی محبت کو بھی فراموش کر گیا ہو۔ چاہے مہینوں ملاقات نہ ہو سکے لیکن وہ کوشش کرتا تھا کہ دور رہ کر بھی ان کی خبر گیری کرتا رہے۔ گھر میں جوان بھائی کی موجودگی کے باعث اسے تسلی تھی کہ ماں بہن کا خیال رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی اور موجود ہے، لیکن اس کا یہ اطمینان بھی ایک دن ختم ہو گیا اور اس کے بھائی کو ایک مجاہد کا بھائی ہونے کے جرم میں بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس وقت اسے شدت سے احساس ہوا کہ ماں اور بہن کو کسی مرد کے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن وہ جو لاکھوں بہنوں کے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، ایک اپنی ماں اور بہن کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیسے گھر بیٹھ سکتا تھا؟ ویسے بھی عملاً اس کا اپنے گھر میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ جو اس کے خون کے پیاسے تھے اور جنہوں نے اس سے دشمنی میں اس کے بھائی کو ہلاک کر ڈالا تھا، بھلا اسے گھر میں سکون سے کب رہنے دیتے؟ وہ دل پر پتھر رکھ کر تحریک کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گیا، لیکن شاید اسے احساس تھا کہ جلد وہ بھی بہت سوں کی طرح جام شہادت نوش کر لے گا۔ اس لیے اس نے ماں بہن کے تحفظ کے لیے اتنا کیا کہ میرے نام ایک خط لکھ کر محفوظ کر دیا اور میرا پتہ اپنی بہن کو دے کر اسے سمجھایا کہ اگر کبھی اسے لگے کہ اب حالات اس کے لیے بہت سنگین ہو چکے ہیں تو وہ ماں کو لے کر اس خط سمیت میرے پاس پہنچ جائے۔ اسے یقین تھا کہ میں طالب علمی کے زمانے میں اس سے کیا گیا عہد اب بھی نہیں بھولا ہوں گا۔ بہن یعنی گل جانا نے اس کی بات کو اپنے پلو سے باندھ لیا، اور جب بھائی کی شہادت کی اطلاع ملنے کے ساتھ ہی اس کی ماں نے صدمے سے دم توڑ دیا تو اس نے سمجھ لیا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب اسے اپنی بقا کے لیے کشمیر چھوڑنا ہوگا۔ یہ بھائی کی تحریک کے ایک ساتھی کے ساتھ مشکل سفر کر کے میرے گھر پہنچ گئی اور مجھے اس کا خط دیا۔ مجھے اپنا دوست بھی یاد تھا اور اس سے کیا گیا وعدہ بھی، اس لیے میں اسے پناہ دینے سے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے میری بیوی راضی نہیں ہوئی اور اس نے ایک رات میں ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ اسے گھر سے نکالو۔ لیکن کیوں؟ گل جانا کو دزدیدہ نظروں سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ پوری توجہ سے پورا قصہ سنتے منیر نے سوال کیا۔ وجہ بالکل واضح ہے سرکار، آپ گل جانا کو غور سے تو دیکھیں، یہ کتنی حسین لڑکی ہے۔ اس نے دعوت نظارہ دی، جبکہ منیر تو یہ کام پہلے ہی کر چکا تھا اور اسے اعتراف تھا کہ لڑکی کا حسن اتنا خطرناک ہے کہ بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو بھی امتحان میں مبتلا کر دے گا۔ اس حسن بے مثال کی وجہ بھی اب اس کے سامنے آ گئی تھی کہ وہ اس خطے سے تعلق رکھتی تھی جسے جنت نظیر کہا جاتا تھا، اور جنت میں تو حوریں ہی بستی ہیں، اور گل جانا تو شاید ان حوروں میں بھی سب سے الگ ہی چمک دھمک رکھتی تھی۔ اس کے جسم پر موجود کشمیری لباس بھی اس پر خوب سج رہا تھا۔ یہ اور بات کہ منیر نے پہلے لباس پر توجہ نہیں دی تھی اور اس کے پیچھے چھپے خزانے کو ہی نظروں سے کھوجنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اس کے حسن سے ڈر کر میری بیوی نے شور مچا دیا کہ میں ہرگز ہرگز ایسے فتنے کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی جس کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر کے بھٹکنے کا ڈر ہو۔ اب آپ ہی سوچیں کہ میں کیا کر سکتا تھا۔ شادی نہ ہوئی ہوتی تو خود اس کا ہاتھ تھام کر سہارا دے دیتا، لیکن اب تو بیوی ہی کی سننی ہے کہ وہ میرے بچوں کی ماں اور دکھ درد کی ساتھی ہے۔ لیکن میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ میں اتنے مان سے یہاں بھیجی گئی
اپنے دوست کی بہن کو بے آسرا چھوڑ دوں، اس لیے اس مشکل کے حل کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ اس نے اپنا اصل مدعا بیان کیا۔ اسے کشمیر سے یہاں لانے والا شخص کہاں ہے؟ منیر نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تو کل ہی اسے چھوڑ کر دروازے سے ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہی ہوں گے کہ اپنے وجود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کتنی رازداری سے کام لیتے ہیں۔ اس نے مجھ سے اپنا تعارف کروانا یا میرے گھر کچھ دیر رکنا بھی گوارا نہیں کیا اور الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ اس لیے میں مکمل مجبور ہوں کہ اس لڑکی کی ذمہ داری کو خود اٹھاؤں اور حالات کی وجہ سے اٹھا بھی نہیں پا رہا۔ اس کا انداز بڑا بے بس تھا۔ اس کے ساتھ موجود گلجانہ نے دوران گفتگو ذرا بھی لب کشائی نہیں کی تھی اور لبالب آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ یوں سر جھکا کر بیٹھی تھی کہ جیسے اپنی تقدیر کا فیصلہ سننے کی منتظر ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے اس نمکین پانی نے منیر کے دل کی دنیا کو مزید تہو بالا کر ڈالا اور وہ شدت سے خواہش کرنے لگا کہ یہ لڑکی کسی طرح اسے مل جائے تو وہ اس کے سارے دکھ خود سمیٹ لے گا۔ لیکن وہ جس مقام پر تھا وہاں زبان سے ایسی خواہش کا اظہار ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ صبر سے کام لیتے ہوئے نہایت مدبرانہ لہجے میں مدعی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تم بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اگر کہو تو علاقے میں اس کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا جائے اور جیسے ہی کوئی مناسب لڑکا ملے اس سے اس کی شادی کر دی جائے۔ یہ تو ذرا لمبا پروسیس ہو جائے گا سرکار۔ شادی کے لیے مناسب لڑکا ملنے تک یہ تنہا کسی جگہ کیسے رہ سکے گی؟ نوجوان ہے اور اس پر سے بے حد خوبصورت بھی، لوگ تو اس کا جینا محال کر دیں گے۔ اس نے فوراً اعتراض کیا، پھر تم ہی بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ منیر نے اس سے پوچھا۔ میری درخواست تو یہ تھی کہ آپ گھریلو کام کاج کے لیے اسے اپنی رہائش گاہ پر ملازمہ رکھ لیں۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بشیر اکبر صاحب کے دور میں جو ملازمہ گھریلو کام کاج کرتی تھی وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر مر چکی ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ آپ کو ایک ملازمہ کی ضرورت ہوگی۔ گلجانہ کو رکھنے سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور مجھے بھی اطمینان رہے گا کہ یہ محفوظ ٹھکانے پر ہے۔ اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر منیر کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ دل سے وہ خود آرزو مند تھا کہ کسی طرح گلجانہ کو اپنے قریب رکھ سکے، لیکن مروتاً اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ اب بھی اگرچہ اس کی خوشی اس کے چہرے سے چھلکی پڑ رہی تھی، لیکن وہ لہجے کو مدبرانہ رکھتے ہوئے بولا، تم ہمارے بڑے اچھے دوست ہو اور ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا ہے کہ اپنے لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل کر سکیں۔ اگر اس لڑکی کو ہمارے ہاں ملازمہ رکھنے سے تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہمیں تمہاری درخواست ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم پورے اطمینان سے اسے یہاں چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ بشیر اکبر کی گرفتاری کے بعد اس نے جو چھان بین کی تھی، اس کے نتیجے میں اس کے سامنے یہ بات بھی آ گئی تھی کہ اس رات عبادت گاہ کے وسیع احاطے میں قائم ہسپتال میں مشابرم خان نامی مشکوک مریض کے علاوہ بشیر اکبر کی گھریلو ملازمہ بھی موجود تھی۔ ہسپتال کا بڑا ڈاکٹر اور ڈیوٹی پر موجود سینئر نرس اس وقت اس عورت کو ابارشن کے لیے راضی کر رہے تھے تاکہ اس کی کوکھ میں پلتی ناجائز اولاد کو دنیا میں آنے سے روکا جا سکے۔ عورت کسی سند یافتہ اور تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں ابارشن کروانے کے لیے راضی نہیں تھی، اور اس سے نمٹنے میں ڈاکٹر اور نرس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب مشابرم خان ہسپتال سے نکل گیا۔ بعد میں انہوں نے عورت کو زبردستی کسی نہ کسی طرح ابارشن کے لیے راضی کر لیا تھا، لیکن عورت کے اندیشوں کے مطابق وہ اس معاملے کو سنبھال نہیں پائے اور وہ اپنی جان سے چلی گئی۔ ڈاکٹر نے مشہور کر دیا کہ بشیر اکبر کی یہ ملازمہ کل دن میں صفائی کرتے ہوئے ایک اونچے سٹول سے گر گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور بہت زیادہ خون کے اخراج سے اس کی جان چلی گئی تھی۔ عورت کی ڈیڈ باڈی کو سر پر بندھی ایک خون آلود پٹی کے ساتھ تابوت میں بند کر کے ورثہ کے حوالے کر دینا ڈاکٹر کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بیوی کی موت کی اطلاع سن کر دوسرے شہر سے دوڑ کر آنے والا شوہر تابوت کو دفنانے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ ویسے بھی اس کے آنے تک بشیر اکبر کے غیاب اور اس کے محافظوں کی پراسرار ہلاکت کا غلغلہ اتنا بلند ہو چکا تھا کہ اگر وہ کسی قسم کے شک کی بنیاد پر دہائی دینے کی کوشش کرتا بھی تو اس کی آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی۔ اس مرنے والی ملازمہ کا قصہ جو بھی تھا، منیر کی ساری دلچسپی اس بات میں تھی کہ وہ گلجانہ کو اپنی رہائش گاہ پر ملازمہ رکھنے کی صورت میں مزے سے دل کے سارے ارمان پورے کر سکتا ہے۔
بہت بہت شکریہ سرکار، آپ نے میری درخواست قبول کر کے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا۔ منیر اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ مدعی نے عاجزی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے حال کے منظر میں واپس کھینچا۔ بس اب تم جاؤ، ہمارا جو فرض تھا ہم نے وہ ادا کیا، تمہیں اتنا احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گل جانا جیسا در نایاب گھر بیٹھے ہاتھ آ جانے سے منیر کا لہجہ خود بخود ہی شاہانہ ہو گیا تھا۔ جیسا آپ کا حکم، وہ شخص فوراً کھڑا ہو گیا اور پھر براہ راست گلجانہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ ہمارے سرکار ہیں، ہم میں سے ہر ایک ان کا حکم ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں ان کے قریب رہنے کا موقع مل رہا ہے۔ خیال رکھنا کہ انہیں تم سے کوئی شکایت نہ ہونے پائے، اور یہ تمہیں جو بھی حکم دیں تم بلا حیل و حجت بجا لاؤ۔ گل جانا نے اس کی ہدایت سن کر معصومانہ انداز میں زور زور سے اسبات میں سر ہلایا۔ بغیر زبان ہلائے صرف سر کی جنبش سے رضامندی کا اشارہ دینے والی اس ادا نے منیر کا پہلے ہی لوٹ پوٹ دل اور بھی موہ لیا۔ اس نے بمشکل مدعی کے وہاں سے رخصت ہونے کا انتظار کیا، اور جیسے ہی تنہائی ملی گلجانہ کی طرف حریصانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بڑے دلار سے بولا، جانا ذرا ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ پانی کا جگ اور گلاس اس کے بالکل سامنے میز پر رکھے تھے، اور وہ چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر خود بھی آرام سے پانی پی سکتا تھا، لیکن چونکہ اس نے گلجانہ سے فرمائش کی تھی، چنانچہ وہ نہایت سعادت مندی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور گلاس میں پانی انڈیل کر بڑی نزاکت کے ساتھ اسے پیش کیا۔ پانی پیش کرتا اس کا مخروطی انگلیوں والا گلابی ہاتھ اتنا دلکش تھا کہ اس کے سامنے نفیس شیشے کا بیش قیمت گلاس معمولی لگ رہا تھا۔ منیر نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی انگلیوں کو اس کے ہاتھ سے مس کیا اور سارے وجود میں برق سی دوڑتی محسوس کی۔ ادھر گلجانہ کا انداز ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ باقی پورا دن بھی منیر اسے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے پکارتا رہا اور بہانے بہانے سے اس کے جسم کے مختلف حصوں کو بھی چھوتا رہا۔ گلجانہ نے ایک بار بھی تعرض نہیں کیا، اور نہ ہی عام لڑکیوں کی طرح گھبرائی اور پریشان نظر آئی۔ اس کے رویے سے یوں لگ رہا تھا کہ اس نے خود کو کی گئی اس نصیحت کو گرہ سے باندھ لیا ہے، اور واقعی منیر کی ہر طرح کی خدمت بجا لانے کو تیار ہے۔ منیر جو اسے یہاں رکھتے وقت سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے بیڈ روم تک لانے کے لیے کچھ صبر کرنا پڑے گا اور شاید زور زبردستی سے بھی کام لینا پڑے گا، رات آنے تک اس کے رویے سے یقین کر چکا تھا کہ وہ آج ہی اسے اپنی خوابگاہ کی زینت بنا سکتا ہے۔ اس کا یہ یقین غلط بھی نہیں نکلا، اور جب اس نے گلجانہ کو اپنے لیے جام تیار کرنے کے بعد اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بڑے اطمینان سے بیٹھ گئی۔ یہ کامیابی بہت بڑی تھی۔ منیر کی باچھیں کھل گئیں۔ تم بہت پیاری لڑکی ہو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اس گھر میں عیش و آرام سے رہو گی۔ گلجانہ سے جام لینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مخمور لہجے میں وعدہ کرنے لگا۔ اس کے لہجے اور حرکات و سکنات سے جھلکتا سرور بتا رہا تھا کہ وہ پینے سے پہلے ہی بہک چکا تھا، اور یہ تھا بھی سچ۔ وہ شراب سے پہلے شباب کے نشے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں خوش ہوں کہ میرے بھائی کے دوست کی بیوی مجھے اپنے گھر رکھنے پر راضی نہیں ہوئی۔ اس کے انکار کی وجہ سے ہی میں آپ تک پہنچی ہوں۔ آپ کا گھر مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ یہاں سہولت کی ہر چیز موجود ہے۔ فریج میں اتنے مزے مزے کی کھانے کی چیزیں رکھی ہیں۔ وہاں کشمیر میں تو ہم بڑی مشکل میں رہتے تھے۔ جب تک بابا زندہ تھے پھر بھی حالات ٹھیک تھے۔ ان کے مرنے کے بعد تو ہم پر زندگی تنگ ہو گئی۔ مشکل سے روکھی سوکھی کھانے کو ملتی تھی، اور کبھی کبھی تو فاقہ ہی کرنا پڑتا تھا۔ میں تنگ آ گئی تھی اس زندگی سے۔ اللہ نے میری قسمت کھول دی کہ اتنی تکلیفوں کے بعد یہاں پہنچا دیا۔ آپ کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس رکھنے میں راضی ہو گئے۔ میں آپ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی اور آپ کی اتنی خدمت کروں گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پہلے سے سرور میں آئے منیر کو اس کے الفاظ نے اور بھی خوش کر دیا، اور وہ ہاتھ کو جوش سے دباتے ہوئے بولا، بھول جاؤ اپنی پچھلی ساری تکلیفوں اور دکھوں کو۔ میرے گھر میں تم رانی بن کر رہو گی۔ یاد رکھنا کہ میں نے یہاں تمہیں صرف اپنی ذاتی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ جھاڑو برتن کھانا پکانا یہ سارے کام وہ عورت کرے گی جو پہلے سے یہاں یہ کام کر رہی ہے۔ تم بس میرے کمرے میں رہ کر اسے ترتیب میں رکھنا، اور مجھے وقت پر کھانا پانی چائے کافی وغیرہ دیتی رہنا۔ تم زیادہ سے زیادہ میرے سامنے رہو، میرے لیے بس یہ خدمت ہی کافی ہے۔ تم جیسی مکھن ملائی سی لڑکی کو گھر کے سخت کاموں میں جھونکنا تمہارے ساتھ سخت ناانصافی ہوگی، اور مجھ جیسا ہمدرد دل رکھنے والا آدمی یہ ظلم کبھی نہیں کر سکتا۔
ویری نائس، آپ تو بہت ہی قدردان نکلے۔ اس کی باتیں سن کر گل جانا نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور پھر جوش میں آ کر اس سے نہ صرف لپٹ گئی بلکہ چٹاخ سے اسے چوم بھی لیا۔ اس کی اس جسارت پر منیر پہلے تو ہکا بکا رہ گیا، پھر اس خیال سے جوش میں آ گیا کہ لڑکی خود پکے ہوئے آم کی طرح اس کی جھولی میں گرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سنہری موقع سے فائدہ نہ اٹھانا اس کے خیال میں غیر دانش مندی تھی، لیکن حقیقت میں اسے یاد نہیں رہا کہ جوش میں اکثر انسان اپنا ہوش کھو دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ بڑا چالو بندہ تھا، میرا تو بڑا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے ذرا دو دو ہاتھ کر لوں، پر آپ نے سٹوری ہی ایسی بنا دی تھی کہ شرمیلے دلہا کا رول پلے کرتے ہوئے بیٹھنا پڑا، ورنہ اس سالے کو پتہ چل جاتا کہ وہ شیر ہے تو ہم سوا شیر۔ جگدیش سلو اور شہریار کو سرائے میں چھوڑ کر رخصت ہوا تو تنہائی میسر آتے ہی سلو کی زبان چل پڑی۔ میں بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ دو نمبر آدمی ہے اور لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کر انہیں ٹھگنے کا کام خوب کرتا ہوگا، لیکن میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اسے احساس نہ ہونے دوں کہ ہم اسے سمجھ گئے ہیں۔ ہم یہاں اجنبی ہیں اور ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ غیر متعلقہ لوگوں سے الجھے بغیر اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں۔ اس قصبے میں ہم صرف اس لیے رکے ہیں کہ پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ چند گھنٹے آرام کر کے تازہ دم ہو جائیں۔ باقی ہمارا کسی سے لینا دینا نہیں، زیادہ سے زیادہ جگدیش ہم سے وہ گھوڑا ہتھیا سکتا ہے جو ہمیں امرت کور نے دیا تھا، تو وہ اسے لینے دو۔ ہم نے کون سا اسے خریدا تھا؟ ویسے بھی آگے سفر کے لیے ہمیں گھوڑے کو یہیں چھوڑنا ہوگا، تو کیا برا ہے کہ جگدیش اسے لے لے؟ شہریار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ واہ واہ، ایسے ہی جگدیش کو گھوڑا ٹھگ کر کیوں لے جانے دیں؟ میں تو اس گھوڑے کی رقم کھری کروں گا، تم دیکھنا کہ میں اسے کتنے اچھے داموں بیچتا ہوں۔ دیوی امرت کور کا گھوڑا کسی ٹھگ کے ہاتھوں لگ جائے یہ مجھے منظور نہیں۔ اس کی نصیحت کو خاطر میں لائے بغیر سلو نے چمک کر اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، جو جی چاہے کرنا، ویسے بھی تمہیں سودے بازی کرنا خوب آتی ہے۔ امرت کور سے بھی تم نے اچھا سودا کیا تھا، کم از کم میں اکیلا ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خشک لہجے میں بولتے شہریار کا اشارہ سربجیت کے قتل کی طرف تھا۔ امرت کور کی خواہش پر اسے قتل کر کے یہاں تک کہ سفر کی سہولت حاصل کرنا سلو ہی کا کارنامہ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، سلو اس کی بات سن کر زور سے ہنسا۔ سودے بازی کا نتیجہ تو سویر ہونے پر امرت کور کے سامنے آیا ہوگا اور بیچاری بیٹھی ہمیں گالیاں اور کوسنے دے رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ قمیض اتار کر اپنے بازو کے زخم کا جائزہ لیتے ہوئے شہریار نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے اس کے پتی سربجیت کو قتل نہیں کیا تھا اور صرف چھت پر لٹا کر نیچے آ گیا تھا، اس نے دیدے گھماتے ہوئے مکاری سے جواب دیا۔ یہ تو وعدہ خلافی ہے۔ شہریار اگرچہ سربجیت کے قتل پر دل سے راضی نہیں تھا، لیکن سلو کی زبانی سچ سن کر چونک گیا۔ ایسے معاملات میں ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اس سکھنی نے جو داستان سنائی تھی اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ؟ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچارہ سربجیت مظلوم ہو اور امرت کور چلتر سے کام لے کر اپنے عاشق کی خاطر اسے قتل کروانا چاہتی ہو۔ ہم بیکار میں اپنے سر قتل کا الزام لیتے اور کسی مشکل میں پھنس جاتے۔ تم خود سوچو کہ سربجیت قتل ہو جاتا اور کسی وجہ سے امرت کور پکڑی جاتی تو اس نے تو سارا سچ اگل دینا تھا، پھر اس کے سسرال والے اس کے ساتھ تو جو سلوک کرتے سو کرتے، لیکن انہوں نے ہمیں بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ امرت کور سے ہمارے حلیے پوچھ کر وہ ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوتے اور ہم خواہ مخواہ مشکل میں پھنس سکتے تھے۔ تم خود سوچو تو میں نے جو کچھ کیا تمہیں ٹھیک لگے گا؟ سربجیت کی صبح آنکھ کھلی ہوگی تو وہ خود کو چھت پر پا کر تھوڑا حیران ہوا ہوگا، اور اگر نشے کا عادی تھا تو یہی سوچا ہوگا کہ ٹھڑک میں اوپر چڑھ کر کب سو گیا پتہ نہیں چلا۔ بہت سے بہت وہ بیوی پر چلائے گا، اس نے اس کا خیال نہیں کیا اور رات بھر چھت پر ہی پڑا رہنے دیا۔ اس چال باز عورت کے پاس بولنے کے لیے کیا ہوگا؟ وہ دل میں ہمیں گالیاں ضرور دے گی لیکن ہمارے خلاف کچھ کر نہیں سکے گی۔ یوں راوی ہمارے لیے چین ہی چین لکھے گا۔ وہ اپنی کارروائی سے پوری طرح مطمئن تھا۔ مجھے وہ لڑکی سچی لگی تھی۔ شہریار نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور لیٹنے کے لیے تکیہ درست کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے چند گھنٹوں کی نیند لینے کی اشد ضرورت تھی۔ سونے سے قبل شہریار نے اپنا لباس تبدیل کر لیا، کیونکہ عادت نہ ہونے کی وجہ سے وہ سربجیت کے ریشمی دھوتی اور کرتے میں الجھن محسوس کر رہا تھا۔ یہ مرد کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسے دنیا کی ہر خوبصورت لڑکی سچی لگتی ہے اور اس طرح وہ خود کو مصیبت میں پھنسا لیتا ہے۔
سلو نے اس کی رائے پر فلسفیانہ لہجے میں تبصرہ کیا تو اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ شہریار نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور سینے تک جسم پر چادر پھیلا کر اوڑھتے ہوئے سنجیدگی سے مشورہ دیا، بہتر ہے کہ تم اپنے شیطانی چرخے جیسے دماغ کو ضرورت سے زیادہ چلانے کی بجائے اب خاموشی سے سو جاؤ۔ ہمیں دلی جانے والی بس پر آج ہی وقت پر سوار ہونا ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹھیک ٹائم پر جاگ جائیں۔ میں نے سرائے کے مالک کو بتایا ہے کہ اسے ہمیں کب اٹھانا ہے، تمہیں بھی میرے ساتھ ہی اٹھنا ہوگا۔ اس وقت شکایت مت کرنا کہ تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی۔ اوکے باس، نہیں کروں گا شکایت، لیکن ابھی میں سو نہیں سکتا، ابھی مجھے گھوڑے کا سودا بھی کرنا ہے۔ میرے خیال میں اس کام کے لیے سرائے کے مالک سے مدد لینی چاہیے۔ سلو فیصلہ کن لہجے میں کہتا ہوا کھڑا ہو گیا تو اس نے شانے اچکاتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کرے گا اور شاید یہی کام کرنا باقی تھا جب ہی سلو نے اس کی طرح دھوتی کرتے سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا تھا۔ سلو مسکراتا ہوا باہر نکل گیا اور اس کمرے کا رخ کیا جہاں ان کی سرائے کے مالک سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ کوئی بہت بڑی سرائے نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے بس 2-3 ہی کمرے بنے ہوئے تھے اور عمارت کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں بہت کم لوگ ہی ٹھہرتے ہوں گے۔ اس چھوٹے سے قصبے میں زیادہ آتا بھی کون ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہوگا کہ دور دیہاتوں سے کسی قسم کی خرید و فروخت کے لیے آنے والوں کو اگر رات ہو جاتی ہوگی تو وہ رات کے وقت سفر کرنے کے بجائے رات بھر کے لیے سرائے میں قیام کر کے صبح روانہ ہو جاتے ہوں گے۔ کون؟ وہ دفتر نما کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سرائے کے مالک نے ہڑبڑائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دراصل وہ دونوں پیر میز پر جمائے کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا اور کھٹکا پیدا ہونے پر چونک گیا۔ میں ہوں وریندر، تمہارے سرائے کا پروہنا، سلو نے اس کے سامنے موجود کرسی پر ٹکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کی حالت کافی خستہ تھی اور لگتا تھا کہ اگر زیادہ بوجھ پڑا تو زمین بوس ہونے میں دیر نہیں لگائے گی، اس لیے وہ بہت احتیاط سے اس پر بیٹھا بلکہ ٹکا تھا۔ او اچھا پتر، کچھ کام تھا کیا؟ بوڑھے نے میز پر سے ٹٹول کر اپنی اینک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی تو اسے احساس ہوا کہ بوڑھے کی بینائی بہت کمزور ہے اور وہ اینک کے بغیر شاید ہی کچھ دیکھ پاتا ہو۔ کام تو تھا چاچا، میں چاہتا ہوں کہ اپنا گھوڑا کسی کو بیچ دوں۔ اگر تمہاری جان پہچان کے کسی بندے کو گھوڑا خریدنا ہو تو بتاؤ۔ وہ فوراً مطلب کی بات پر آ گیا۔ چھوٹی عمر کے بڑے تجربے نے اسے بتایا تھا کہ بوڑھا ایماندار آدمی ہے جس سے دھوکے کا خطرہ نہیں۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پتر، میرے بڑے پتر کو ایک گھوڑے کی لوڑ ہے، میں اسے بلا کر گھوڑا دکھا دیتا ہوں، اگر اسے سمجھ آیا تو وہ خرید لے گا۔ اس کا مدعا سن کر بوڑھا جوش میں آ گیا اور فوراً باہر نکل کر کسی کو آواز دینے لگا۔ آواز سن کر آنے والے کو اس نے ہدایت کی کہ وہ بازار سے اس کے بڑے بیٹے کو بلا لائے اور خود واپس دفتر میں آ کر بیٹھ گیا۔ بس ابھی آ جاتا ہے منڈا، میرا بلاوا سن کر فوراً دوڑا آئے گا۔ وڈی چنگی اولاد دی ہے بھگوان نے مجھے، ایک آواز پر میری گل سنتے ہیں سارے، بھگوان نے بھی ان پر وڈی کرپا کی ہے، کام دھندا چنگا چلتا ہے۔ یہ سرائے تو بس میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے چلاتا ہوں، ورنہ کوئی لوڑ نہیں ہے اس بڈھے ویلے کام دھندا کرنے کی۔ بوڑھا واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھا تو خود ہی اسے بتانے لگا۔ اس کے دعوے کے مطابق اس کے بیٹے نے وہاں پہنچنے میں واقعی بالکل دیر نہیں لگائی اور فوراً ہی پہنچ گیا۔ کی گل ہے پیتا جی؟ منڈا بول رہا تھا، تسی مینوں بلا رہے ہو؟ اس نے سلو کو ایک نظر دیکھا اور باپ سے پوچھنے لگا۔ آہو پتر، میں تینوں اس بندے نال ملانے واسطے بلا رہا سی، اے اپنا گھوڑا بیچنا چاہندا ہے، تو میں نے کہا کہ تو دیکھ لے، تجھے اپنے کام کے لیے گھوڑے کی لوڑ تھی نا؟ بوڑھے نے بیٹے کو بتایا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ گھوڑا میں نے دیکھا ہے، وہی ہے نا جو ادھر دروازے کے پاس بندھا ہے؟ اس نے تصدیق چاہی اور اس بات میں جواب ملنے پر پوری طرح سلو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی سی گفت و شنید کے بعد جلد ہی دونوں میں سودا طے پا گیا۔ تسی تھوڑی دیر ادھر بیٹھو، میں ابھی روپے لاتا ہوں۔ مناسب قیمت پر سودا ہو جانے پر اس نے سلو سے کہا۔ اصل میں امرت کور کا عنایت کردہ وہ گھوڑا واقعی اتنا زبردست تھا کہ جو پاتا خوش ہی ہوتا۔ ٹھیک ہے بھرا، پر خیال رکھنا کہ سودے کی گل باہر نہ نکلے۔ ادھر قصبے کا ایک بندہ ہے جگدیش، اس کی بھی نظر تھی گھوڑے پر اپنے کو وہ کچھ ٹھیک بندہ نہیں لگا، اس لیے اس سے سودا نہیں کیا۔ سرائے کے مالک کا بیٹا وہاں سے جانے لگا تو سلو نے اسے ہدایت کی۔ جگدیش، وہ تو وڈا بدماش بندہ ہے، چنگا ہی ہوا کہ تسی اس کی باتوں میں نہیں آئے، ورنہ نقصان اٹھاتے۔
وہ فوراً ہی بولا تو سلو اپنے اندازے کی تصدیق پر مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی جیب میں ایک معقول رقم پہنچ چکی تھی۔ رقم لے کر جیب تھپتھپاتا ہوا وہ کمرے میں آیا تو شہریار سو چکا تھا۔ وہ بھی کپڑے بدل کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کامیابی کی خوشی اور تھکن نے مل کر ایسا کام دکھایا کہ جب وہ بستر پر لیٹا تو ایسی ٹوٹ کر نیند آئی کہ کچھ ہوش نہیں رہا، یہاں تک کہ اسے ان دو افراد کی آمد کی بھی خبر نہ ہو سکی، جو دن کی روشنی میں بھی نیم تاریک پڑے کمرے میں کسی سائے کی طرح داخل ہوئے تھے۔ سلو اور شہریار دونوں ہی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ کمرے میں داخل ہونے والے دونوں سائے محتاط قدموں سے چلتے ہوئے آگے بڑھے اور طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک سلو کی چارپائی کی طرف اور دوسرا شہریار کی چارپائی کی طرف بڑھ گیا۔ ان دونوں نے اپنے بیگ چارپائیوں کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ داخل ہونے والے دونوں افراد نے بآہستگی بیگوں کو کھینچ کر باہر نکالا اور کمرے کے دروازے کا رخ کیا۔ اس ساری کارروائی کے دوران وہ بار بار سوئے ہوئے شہریار اور سلو کا بھی جائزہ لیتے رہے تھے کہ کہیں ان میں سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آنکھ کھل جانے کی صورت میں وہ انہیں دو چار پٹخنیاں دے کر بے ہوش کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن خیر گزری اور اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور وہ خاموشی سے اپنی کارروائی مکمل کر کے واپس جانے لگے۔ تم دونوں جو بیگ لے جا رہے ہو ان میں کچھ نہیں ہے، رقم تو میرے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ یکدم ہی انہیں اپنے عقب سے آواز سنائی دی تو وہ بھڑک کر واپس پلٹے۔ دونوں میں سے ایک چارپائی خالی تھی اور بولنے والا ایک دیوار کے قریب کھڑا تھا۔ دراصل یہ شہریار تھا، جس کی آنکھ کسی خودکار حفاظتی نظام کی طرح ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی کھل گئی تھی، لیکن اس نے فوری طور پر انہیں چھیڑنے کی بجائے انتظار کرنا مناسب سمجھا تھا اور عین اس وقت پر انہیں مخاطب کیا تھا جب وہ اپنے تئیں کامیاب واردات کر کے اطمینان سے واپس جا رہے تھے۔ اس نے انہیں واپس جاتے دیکھ کر اتنی پھرتی اور خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑی تھی کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ ان کے پیچھے کتنی بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ شہریار نے انہیں مخاطب کیا تو وہ تیزی سے پلٹے اور ان میں سے ایک نے پھرتی سے خنجر نکال کر شہریار پر پھینکا۔ وہ ہوشیار تھا، چنانچہ تڑپ کر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور خنجر دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ اس وار کو ناکام ہوتے دیکھ کر دونوں نے بیک وقت شہریار کی طرف چھلانگ لگائی۔ چھلانگ لگانے والوں میں سے ایک تو درمیان میں ہی دھڑام سے گر گیا، جبکہ دوسرے کو شہریار کی پڑنے والی لات نے واپس اچھال دیا۔ درمیان میں گرنے والے کو سلو نے سنبھال لیا۔ در حقیقت وہ شخص گرا بھی اس کے ٹانگ اڑانے سے تھا۔ سلو کی آنکھ اس کارروائی کا آغاز ہوتے ہی کھل گئی تھی اور اس نے مناسب وقت پر اپنا حصہ بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ کمرے کی محدود فضا میں ان کے درمیان ہونے والی یہ ہاتھا پائی زیادہ طول نہ کھینچ سکی۔ در اندازی کرنے والے وہ دونوں نامعقول افراد بے شک ہاتھ پیر چلانا تو جانتے تھے، لیکن دو تربیت یافتہ لڑاکوں کو سنبھالنا ان کے بس کا روگ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر وہاں ہنگامہ ہوا اور پھر جلد ہی دونوں زمین بوس ہو گئے۔ سلو نے آگے بڑھ کر کمرے میں روشنی کر دی۔ روشنی میں جو چہرے ان کے سامنے آئے ان میں سے ایک کو شناخت کرنا ان کے لیے دشوار نہیں تھا۔ وہ جگدیش تھا، جو اس قصبے میں وارد ہوتے ہی ان سے چمٹ گیا تھا اور انہیں توقع تھی کہ یہ لالچی شخص کسی نہ کسی طرح انہیں ضرور تنگ کرے گا۔ اب جب کہ اس نے دن دہاڑے انہیں سوتا جان کر ان کے کمرے سے ان کے بیگ چرانے کی کوشش کی تھی تو اس کی نیت کھل کر ان کے سامنے آ گئی تھی۔ رام بھلی کرے، سب چنگا تو ہے بھائیا جی؟ اس سے قبل کہ وہ دونوں جگدیش سے باز پرس شروع کرتے، ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے ذرا سہمی ہوئی آواز میں دریافت کیا، ہاں سب چنگا ہے، اندر آ جاؤ۔ شہریار نے جواب دے کر پوچھنے والے کو اندر آنے کی دعوت دی۔ امید تھی کہ دستک دینے والا کوئی مقامی شخص ہوگا اور وہ اسے گواہ بنا کر جگدیش اور اس کے ساتھی کا کوئی فیصلہ کر ڈالیں گے۔ دروازہ کھلا تو ایک منحنی سا درمیانی عمر کا آدمی اندر داخل ہوا۔ میں آپ کے سامنے والے کمرے میں رکا ہوا ہوں، یہاں سے اٹھا پٹک اور مار دھاڑ کی آوازیں سنائی دیں تو جانکاری کے لیے آ گیا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے کمرے کا منظر دیکھتے ہوئے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ بزدل مزاج کا آدمی ہے، اور اس نے اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک دینے کی جرت کی ہے جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اندر صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ تسی کدھر سے آ کر اتھے ٹھہرے ہو؟ سلو نے اس سے پوچھا۔ میں ہریانہ تو اتھے آیا سی، اسی اتھے دکاناں تے مال سپلائی کریدا ہے۔ سفر لمبا ہے، اس واسطے تھوڑی دیر آرام لئی اتھے ٹھہر گیا ہوں۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا تو سلو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تسی اپنی ذاتی گڈی تے آئے ہو؟ آہو، میرے کول ایک سزوکی ہے، اسی پر آیا ہوں، اس نے بتایا تو وہ دونوں ہی خوش ہو گئے۔
آؤ بھائیا آرام نال ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਫੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। सल्लू ने बड़ी अपनायत से उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर बिठाया। वो सहमी हुई नज़रों से जगदीश और उसके साथी को ज़मीन पर बेबस पड़ा देखते हुए चारपाई पर बैठ गया। तुसी वड्डे भाईया जी हो, वो तुसी वड्डे भाईया जी को बताओ पाजी के सारा किस्सा क्या है। सल्लू ने ज़रा शर्माने की अदाकारी करते हुए शहरयार से दरख्वास्त की, तो वो उसका मकसद समझते हुए अपनी चारपाई पर बैठकर ठेठ देहाती अंदाज में बोलना शुरू हो गया। किस्सा ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ कि जो अपना वरिंदर है ना, इसका ਵਿਆਹ है और ਅਸੀਂ इसके ਵਿਆਹ की तैयारी के लिए दिल्ली खरीदारी ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਸਬੇ में आराम ਲਈ ਠਹਿਰੇ। ਇਧਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਲੂਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ और मौका मिलते ही असानू लुटन वास्ते इधर घुस जाएगा। वो तो राम की किरपा ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ और ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੰਜਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਫੈਂਟੀ ਲਗਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਨੇ ਨਹਾਇਤ ਫਾਖਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ में अपना कारनामा बयान किया। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਾਏ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ शरीफ आदमी वास्ते मुमकिन ही नहीं है। नौवारद ने मशवरा दिया तो सल्लू फ़ौरन ही बाहर निकल गया। बाहर बरामदे में भी कोई ख़ास रोशनी नहीं थी। असल में इमारत बनाई ही कुछ इस अंदाज में गई थी कि दिन के वक्त भी अंधेरे और घुटन का एहसास होता था। वो सराय के मालिक के दफ्तरनुमा कमरे के सामने पहुंचा तो इंकशाफ हुआ कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। उसने कुंडी खोलकर अंदर झांका। बूढ़ा कुर्सी पर मज़े से सो रहा था। सल्लू ने उसे झंझोड़ कर जगाया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसने तफसीलात सुनकर सीधा उनके कमरे का रुख करने की बजाय बाहर का रुख किया और एक बच्चे के हाथों पैगाम भेजकर अपने बेटे और कस्बे के 2-3 मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया। थोड़ी ही देर में वहाँ एक छोटा सा हजूम जमा हो गया। जगदीश और उसका साथी इस दौरान होश में आ गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहाँ कस्बे के मुअज़्ज़िज़ीन जमा हो गए हैं तो उन्होंने बेहोश बनकर पड़े रहने में ही आफियत जानी। सराय के मालिक, उसके बेटे और दीगर अफराद ने पहले शहरयार और सल्लू से माफ़ी मांगी कि उन्हें यहाँ इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। फिर जगदीश और उसके साथी के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने लगे। ਅਸੀਂ इन दोनों ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਛੂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ और इनकी बदमाशियों को क्षमा करते रहे हैं कि जवानी ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਭਲ ਜਾएंगे, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਹੀ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਨਬੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ हरकत ऐसी नहीं है कि क्षमा कर दी जाए। अब पुलिस को इनके बारे में दसना ही होगा। 2-4 महीने हवालात रहकर फैंटी खाएंगे तो दिमाग ठीक हो जाएगा। आखिरकार सराय के बूढ़े मालिक ने सबकी मुतफिका राय से ये फैसला सुना डाला। फैसला सुनकर अब तक बेहोश बना पड़ा जगदीश और उसका साथी अपनी जगह से उठ गए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे कि इस बार उन्हें माफ़ कर दिया जाए। आइंदा वो भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों का फैसला हतमी था। शायद वो मुख्तलिफ इलाके से आए हुए लोगों के सामने अपने कस्बे के जवानों की हरकत ने उन्हें बेपनाह शर्मिंदा कर दिया था, इसलिए वो किसी तौर नरम पड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जगदीश और उसके साथी का किस्सा निमटा तो इन दोनों से एक बार फिर माजरत करके उन्हें ना सिर्फ आराम के लिए तनहा छोड़ दिया गया, बल्कि सराय के मालिक ने अपनी तरफ से दोपहर के खाने की दावत भी दे डाली। मुनासिब आराम और पुरतकल्लुफ़ खाने के बाद वो इस कस्बे से रवाना हुए तो कुछ इस तरह के सराय में रुके हुए तीसरे मुसाफिर की सुजुकी में सवार थे, जो उन्हें किसी ऐसे मकाम पर छोड़ देता जहाँ से उन्हें दिल्ली के लिए बराह रास्त सवारी मिल जाती। सर, एक मछली जाल में आई है। ये इत्तला मिलने पर मेजर असफंद यार ऑपरेशन रूम की तरफ दौड़ पड़ा। यहाँ तकनीकी अमला वक्त की परवाह किए बगैर पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा था। उसने एक खाली कुर्सी संभाल कर मातहत का पेश करदा हेडफोन कानों पर चढ़ा लिया। समाअतों के ज़रिए उसे समझ आने लगा कि इबादतगाह के मौजूद करता दरता की ख्वाबगाह में गुलजाना नामी कश्मीरी बुलबुल कौन से गुल खिला रही है। उसने मतलब बरारी के लिए शराब और शबाब के गोया दरिया बहाए हुए थे और वो अकल का कच्चा और नफ्स का गुलाम उसके आगे पिघलता जा रहा था। ये तो बड़ी वक्री टाइप मछली है यार। तू कह रहा था कि मछली जाल में फंसी है, पर मुझे तो लगता है कि ये खुद कील कांटों से लैस होकर शिकार के लिए निकली है।
اس نے سنائی دینے والی آوازوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے خوش دلی سے اپنے ماتحت سے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر جی، کبھی کبھی شکاری خود بھی شکار ہو جاتا ہے۔ آپ بس ذرا سا اشارہ کریں، پھر یہ شکاری مچھلی آپ کے ٹیبل پر ہوگی۔ ماتحت نے ترنت جواب دیا، تو بس سمجھو ہو گیا اشارہ۔ اس نے جواب دیا تو چہرے کے تاثرات یکسر بدل چکے تھے اور وہاں اب کھلنڈرے پن کی جگہ مکمل سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ معاملہ تھا بھی اہم۔ انہیں ابتدا سے ہی یہ یقین رہا تھا کہ بشیر اکبر کے غیاب کے بعد نیا سیٹ اپ قائم ہو جانے کے باوجود اس کے پیچھے موجود لوگ حقائق کا کھوج لگانے کے لیے ضرور میدان میں اتریں گے، اور اصولی طور پر اس مقصد کے حصول کے لیے اس شخص کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہی سب سے اہم تھا جس نے بشیر اکبر کی جگہ لی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ مسلسل اس آدمی کو اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں اس کی رہائش گاہ کو بھی بگڈ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے چند دنوں میں ہی ان پر یہ انکشاف ہو گیا تھا کہ وہ ایک عیاش طبع آدمی ہے۔ گل جانا کی اس کے گھر میں آمد سے بھی وہ باخبر تھے اور یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ ملازمہ کی حیثیت سے گھر میں داخل ہونے والی اس لڑکی کو وہ اپنی داشتہ بنانے میں دیر نہیں لگائے گا۔ البتہ فوری طور پر یہ شک نہیں کیا جا سکا تھا کہ پناہ کی غرض سے آنے والی یہ لڑکی اپنے ساتھ کچھ خاص مقاصد لے کر آئی ہے۔ یہ بات تو انہیں رات کے اس پہر پتہ چل رہی تھی جب وہ اپنے ٹارگٹ کو شباب اور شراب کے نشے میں ڈبو کر اس سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ بشیر اکبر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور اس کے پیچھے کن لوگوں یا ادارے کا ہاتھ ہے۔ وہ کاٹھ کا الو بھی اپنی اوقات سے بڑھ کر مل جانے پر سب کچھ اگلتا جا رہا تھا۔ ایک پارٹی عبادت گاہ جائے گی اور دوسری اس آدمی کے گھر جو اس فتنے کو لے کر آیا تھا۔ عبادت گاہ کے سامنے پہنچنے والی پارٹی کے لیے میں پہلے ہی اندر سے لائن کلیئر کروا دوں گا۔ تم لوگ پورے اطمینان سے جاؤ، مجھے رزلٹ میں بس کامیابی چاہیے۔ اس نے بہت تیزی سے احکامات جاری کرنا شروع کر دیے تھے اور ان پر عمل اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہو رہا تھا۔ گل جانا کو لانے والے شخص کے گھر پر پہنچنے والی پارٹی پہلے اپنے ٹارگٹ پر پہنچی۔ وہاں دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے وقت کی پرواہ کیے بغیر پڑوسی کے دروازے پر دستک دی اور اس سے اس سلسلے میں استفسار کیا۔ یہ لوگ تو شاید لاہور گئے ہوئے ہیں، میری گھر والی نے ذکر کیا تھا کہ پڑوسن اپنے میکے والوں سے ملنے جا رہی ہے۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ اس کا میکہ لاہور میں ہے۔ وردی پوشوں کو اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ شخص تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا اور ایک ہی سانس میں خود کو حاصل ہونے والی معلومات منتقل کر دی تھیں۔ پارٹی کے لیڈر نے ذیشان کو اطلاع دی اور اس نے محلے کے 2 معززین کی موجودگی میں تالا توڑ کر خانہ تلاشی کا حکم دے ڈالا تاکہ اگر کوئی مشکوک شے ملے تو اسے اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ ہدایات ملنے پر پارٹی نمبر 1 اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران میں دوسری پارٹی بھی اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گئی۔ اسفند یار نے پہلے ہی یہ بندوبست کر لیا تھا کہ عبادت گاہ کی سیکیورٹی پر متعین افراد میں اپنے آدمی بھی شامل ہوں، اس لیے اس وقت انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور وہ سیدھے رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ گل جانا اور موجودہ رہنما صاحب یقینی طور پر قابل اعتراض حالت میں ملے۔ رہنما صاحب کے تو حواس اتنی بری طرح معطل تھے کہ مزاحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ گل جانا نے تھوڑے بہت ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی، لیکن اسے بھی جوانوں نے قابو کر لیا۔ انہیں رہنما صاحب سے کچھ لینا دینا نہیں تھا اور انہیں ساتھ لے جانے میں نقص امن کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر وہ لوگ صرف گل جانا کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل اس فتنے کو بستر کی بڑی سی چادر میں لپیٹ لیا گیا تھا۔ وہ لوگ اسے لے کر تیزی سے ہیڈ کوارٹر واپس پہنچے۔ وہاں اسفند یار ان کا منتظر تھا۔ اس کے حکم پر چادر میں بالکل ساکت پڑی گل جانا کا چہرہ کھولا گیا تو وہ سب چونک پڑے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اسفند یار نے قریب جا کر اس کا جائزہ لیا۔ اس کے گلے میں موجود سیاہ ڈوری میں پڑا ہوا تعویذ دانتوں تلے دبا ہوا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ تم لوگوں نے یہاں لانے سے پہلے اس کی تلاشی لے کر اس کی سب چیزوں کو اپنے قبضے میں کیوں نہیں لیا تھا؟ اس نے سرد لہجے میں اپنے ماتحتوں سے پوچھا۔ سوری سر، یہ جس حالت میں تھی ہم نے بس یہی مناسب سمجھا کہ اسے چادر میں لپیٹ کر یہاں لے آئیں۔ ویسے بھی وہاں زیادہ رکنا مناسب نہیں تھا۔ پارٹی کو لیڈ کرنے والے شخص نے شرمندہ سے لہجے میں وضاحت پیش کی تو اسفند نے برا سا منہ بنایا اور دوبارہ قریب جا کر گل جانا کی لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کا خوبصورت چہرہ بالکل نیلا پڑ گیا تھا اور آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں۔ یقینی طور پر اس کے گلے کے تعویذ میں جو زہر موجود تھا وہ بہت سریع الاثر تھا، جس نے چند منٹوں کے اندر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اب وہ ان کے لیے بالکل بیکار تھی۔ ایک لاش سے بھلا وہ کیا اور کیسے معلوم کر سکتے تھے؟
اسے چیک کرو۔ اسفندیار نے اس کے بالوں میں لگا موتیوں سے بنا نفیس سا کلپ نکال کر ماتحت کو پکڑایا تو وہ فوراً کلپ لے کر باہر نکل گیا۔ ضروری کارروائی مکمل کرو اور لاش کو ٹھکانے لگا دو۔ اسفندیار حکم دے کر خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب وہ اپنے دفتر میں تھا۔ کچھ دیر بعد دوسری پارٹی کا لیڈر بھی وہاں پہنچ گیا اور رپورٹ پیش کرنے لگا۔ گلجانہ کو منیر تک پہنچانے والے شخص کا نام قاسم تھا۔ وہ یہاں کا مقامی نہیں تھا بلکہ بشیر اکبر کی یہاں آمد کے لگ بھگ 5 سال بعد یہاں آیا تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن سے بشیر اکبر کے قریبی مراسم تھے یا جنہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ ہم نے اس کے گھر کی مکمل تلاشی لی ہے۔ فرنیچر، کپڑے اور گھریلو استعمال کا سارا سامان اپنی جگہ موجود ہے، لیکن بہت اچھی طرح تلاشی لینے کے باوجود ہمیں وہاں کسی قسم کے کاغذات، رقم یا زیورات وغیرہ جیسی چیزیں نہیں ملی ہیں۔ پورے گھر میں ایسا کوئی البم یا فوٹو فریم موجود نہیں ہے جس سے ہم قاسم اور اس کے بیوی بچوں کی تصویریں حاصل کر سکیں۔ کوئی مشکوک چیز بھی نہیں ملی ہے، لیکن عام استعمال کی چیزوں کو چھوڑ کر گھر سے ہر اہم شے کا غائب ہونا اپنی جگہ خود مشکوک ہے، اور ظاہر ہوتا ہے کہ قاسم پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ تمہارا اندازہ ٹھیک ہے، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ بیوی کو میکے لے جانے کے بہانے یہاں سے نکل گیا ہے اور پیچھے ایسی کوئی نشانی نہیں چھوڑی ہے کہ گلجانہ کے پکڑے جانے کی صورت میں اسے تلاش کیا جا سکے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے گلجانہ کو قاسم کے ذریعے منیر تک پہنچایا تھا، انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ منیر کی نگرانی ہو رہی ہوگی اور گلجانہ کی اپنی کارروائی کے دوران پکڑے جانے کا امکان ہے۔ اپنے ماتحت کے اندازوں کی تصدیق کرتے ہوئے اس نے اپنا تجزیہ بھی پیش کیا۔ اسی لمحے دستک دے کر ایک جوان اندر چلا آیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے کچھ دیر قبل اس نے گلجانہ کا کلپ چیک کرنے کے لیے دیا تھا۔ کلپ چیک کر لیا گیا ہے سر۔ اس میں ایک بہت طاقتور مائکروفون نما آلہ چھپا ہوا تھا جس کی مدد سے بہت دور بیٹھ کر بھی اس آلے کی رینج میں آنے والی آوازوں کو واضح طور پر سننا ممکن ہے۔ اس نے آتے ساتھ ہی رپورٹ پیش کی۔ میرا یہی اندازہ تھا۔ ہمارا دشمن بہت چالاک ہے اور جدید آلات کے استعمال کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت سے کھیلنا بھی خوب جانتا ہے۔ گلجانہ کی حیثیت ایک معمولی مہرے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ اس خوبصورت لڑکی کو قربانی کا بکرا بنا کر نہایت کامیابی سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کے ایجنٹ بشیر اکبر کے ساتھ یہاں کیا صورتحال پیش آئی اور وہ کیسے منظر سے غائب ہو گیا۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ اس قسم کا خدشہ موجود ہونے کے باوجود منیر کے ذریعے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ وقت سے پہلے یہ بھانپنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ گلجانہ کو کس خاص مقصد کے تحت منیر تک پہنچایا گیا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور منیر شراب کے نشے میں گلجانہ کے سامنے سب کچھ اگل چکا تھا، جو کہ یقینی طور پر کہیں اور سنا گیا ہے۔ گلجانہ جو ظاہر ہے اس لڑکی کا حقیقی نام نہیں ہے، اپنے بڑوں کے سامنے پہلے ہی یہ عہد کر کے آئی ہوگی کہ اگر گرفتاری کی نوبت آئی تو اپنے بارے میں کچھ اگلنے کا خطرہ مول لیے بغیر پہلے مرحلے پر ہی خودکشی کر لے گی، اور اس کے لیے اس کے پاس معقول انتظام بھی تھا۔ کلپ سے متعلق رپورٹ سن کر اسفندیار نے ایک بار پھر حالات کا بھرپور تجزیہ کیا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ مشابرم خان کے ذریعے پہلے بندے کو پکڑنے سے لے کر اب تک ہمارے سامنے جو صورتحال آئی ہے، اس میں یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ لوگ جن افراد کو اپنی ماتحتی میں لے کر کام نکالتے ہیں، ان کے ذہنوں کو اس بری طرح جکڑ لیتے ہیں کہ وہ وقت پڑنے پر اپنی جان لینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اس کے ماتحت نے اس کی تائید کی۔ مطلب براری کے لیے ہر جگہ ایسے احمقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے لیے اپنی جان لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے دل و دماغ میں خوش کن خواب بھر دیے جائیں تو وہ یہ احمقانہ جرت بھی کر بیٹھتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ خدا کی مخلوق کو آزار دے کر بھلا وہ خدا کی جنت کا حقدار کیسے ٹھہر سکتا ہے۔ اسفندیار نے تبصرہ کیا، پھر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بولا، اینی وے جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس واحد کلو قاسم ہی ہے۔ دیکھو کہ اسے تلاش کرنے کا کوئی راستہ نکلتا ہے یا نہیں۔ آس پاس والوں سے معلومات حاصل کر کے اس کا اسکیچ بنواؤ۔ جہاں وہ ملازمت کرتا تھا وہاں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ممکن ہے کہ وہاں سے اس کے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ مل جائیں۔ یہ بھی دیکھو کہ اس کے بچے کس عمر کے تھے اور اسکول وغیرہ جاتے تھے یا نہیں۔ اگر وہ اسکول جاتے تھے تو وہاں سے بھی ہمیں ان کے فوٹوگرافس وغیرہ کی شکل میں کوئی کلو مل سکتا ہے۔ تم لوگ یہ کام کرو، میں دیکھتا ہوں کہ مشابرم خان کی سیفٹی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔
موجودہ حالات میں اس کے لیے خطرات سب سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس سارے کیس میں وہ اپنے اصل نام کے ساتھ منظر پر آیا تھا، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ اس کے لیے پہلے کی طرح اپنی روٹین کی لائف کی طرف پلٹنا مشکل ہوگا اور اس کے لیے کوئی دوسرا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اوکے سر، اس کا اشارہ پا کر دونوں ماتحت کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس مشن میں اس نے بہت ہی خاص اور اعتماد کے بندوں کو ساتھ رکھا تھا کہ اگر اس کے ارد گرد کوئی بشیر اکبر کا چاہنے والا موجود ہو تو گڑبڑ نہ کر سکے، ورنہ حالات اور بھی مشکل ہو جاتے۔ حقیقت میں وہ خود بھی اس معاملے میں بہت زیادہ ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا اور صرف اس حد تک کام کر رہا تھا کہ کرنل توحید کو مطمئن کیا جا سکے۔ اب بھی وہ اس سارے معاملے پر باریک بینی سے غور کرتے ہوئے منتظر تھا کہ دن کا باقاعدہ آغاز ہو جائے تو کرنل توحید کو اب تک کے حالات کی رپورٹ پیش کر سکے۔ نیلی جینز پر سیاہ رنگ کے کھلے گلے کی ٹی شرٹ میں ملبوس جاوید علی متوسط طبقے کا کھلنڈرا سا نوجوان لگ رہا تھا۔ ذیشان کی طرف سے اجازت ملتے ہی اس نے رائے چند پر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس وقت بائک پر سوار اسی کی دکان کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں جانے کے لیے اس نے شام کے وقت کا انتخاب کیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ پہلے خریداری کے بہانے رائے چند کی دکان کا ایک چکر لگائے گا، پھر سامنے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر دکان بند ہونے تک اس پر نظر رکھے گا۔ دکان سے وہ اس کے پیچھے اس کے گھر تک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے بعد اگر ممکن ہوتا تو شاید وہ اس کے گھر میں گھس کر اسے اور اس کے گھر والوں کو اپنے قابو میں کرتا اور اس سے اس کی حقیقت اگلوا لیتا۔ بہرحال ابھی اس سلسلے میں اس کا ذہن واضح نہیں تھا اور فی الحال تو وہ رائے چند کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہتا تھا۔ اپنے اس پروگرام کے مطابق اس نے بڑی بے پرواہی سے رائے چند کی دکان کے عین سامنے اپنی بائک روکی اور انگلی میں کی چین گھماتا ہوا اندر داخل ہوا۔ رائے چند کی دکان جو کہ اچھی خاصی بڑی تھی، وہاں روز مرہ استعمال کے آئٹمز فروخت کیے جاتے تھے۔ دکان میں لمبائی کے رخ پر کافی بڑا انگریزی کے حروف ایل کی شکل کا کاؤنٹر بنا ہوا تھا، جہاں شیشے کے شوکیس میں بے شمار قسم کی ٹافیاں، چاکلیٹس، بسکٹس اور بچوں کی پسند کی علم غلم اشیاء بھری پڑی تھیں۔ باہر رکھے ریکس میں چپس اور پاپڑ جیسے آئٹم نظر آ رہے تھے، جبکہ کاؤنٹر کے پیچھے دیوار میں لکڑی کے شیلفز میں دودھ کے ڈبے، دلیے کے پیکٹس، صابن اور سرف کی تھیلیوں سے لے کر گھریلو استعمال کی بے پناہ اشیاء کا ایک ڈھیر ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ وہ ٹہلنے کے انداز میں دکان میں داخل ہوا اور بلا ضرورت شیلفز میں سجی ہوئی بہت سی اشیاء خریدنا شروع کر دیں۔ بعض اشیاء کی صرف قیمت اور کوالٹی کے بارے میں استفسار کرنے پر اکتفا کیا اور بعض کے بارے میں تبصرہ کیا کہ قیمت کے مقابلے میں ان کی کوالٹی مناسب نہیں ہے۔ اس طرح اسے وہاں کافی وقت گزارنے کا موقع مل گیا اور وہ بڑی ہوشیاری سے وہاں کا جائزہ لیتا رہا۔ دکان پر 2-3 سیلز مین تھے اور حقیقت میں وہی گاہکوں کو ڈیل کر رہے تھے۔ رائے چند کاؤنٹر پر بیٹھا صرف بل کے مطابق رقوم وصول کر رہا تھا۔ سفید کرتے پاجامے میں کلین شیو کا وہ درمیانی سی عمر کا مرد دیکھنے میں خاصا شریف اور خوش اخلاق محسوس ہو رہا تھا۔ جاوید علی اپنی خریداری مکمل کر کے بل کی ادائیگی کے لیے اس کے سامنے کاؤنٹر پر جا کر کھڑا ہوا تو اس نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے اس سے رقم وصول کی اور اپنی دراز میں رکھ کر بقایا نکالتے ہوئے نرم آواز میں بولا، آپ اس علاقے میں نئے لگتے ہیں، میں پہلی بار آپ کو اپنی دکان پر دیکھ رہا ہوں۔ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ کی دکان دیکھ کر خیال آیا۔ والدہ نے گھریلو استعمال کی کچھ چیزیں لانے کا حکم دیا تھا، بس اس لیے یہاں چلا آیا۔ ویسے یہاں آ کر مجھے اچھا لگا۔ آپ کی دکان پر ہر شے بہت قرینے سے رکھی ہوئی ہے اور خریدنے والا نہایت سہولت سے خریداری کر سکتا ہے۔ اب مجھے ہی دیکھیے، میرے پاس سامان کی لسٹ نہیں تھی، لیکن چیزوں پر نظر پڑتی گئی اور یاد آتا گیا کہ کیا کیا خریدنا تھا۔ جواباً اس نے بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہنس کر بتایا، پھر تو آپ میری دکان کو یاد رکھیے گا اور آئندہ بھی یہاں سے سودا خریدیے گا۔ آپ کو یہاں سہولت کے ساتھ ساتھ خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا۔ رائے چند نے ترغیب دیتے ہوئے اسے بقایا رقم واپس کی تو اس نے ایک نظر میں ہی دیکھ لیا کہ اس نے بننے والے بل کے مقابلے میں کم رقم کاٹی ہے۔ آپ سے شاید حساب میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ نے مجھے زیادہ روپے واپس کر دیے ہیں۔ اس نے فوراً ٹوکا، نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، بلکہ میں نے ابھی سے آپ کو ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیا ہے۔ اس نے ہنس کر جواب دیا تو جاوید علی اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا
کاؤنٹر سے ہٹ گیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک نوعمر لڑکا اس انتظار میں ہے کہ وہ کاؤنٹر سے ہٹے تو وہ رائے چند سے بات کرے۔ یہ بات کچھ عجیب تھی کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ لڑکے نے دکان سے کوئی خریداری نہیں کی تھی، بلکہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف آیا تھا، جبکہ دکان میں اچھا خاصا وقت گزار کر وہ یہ دیکھ چکا تھا کہ رائے چند کا خرید و فروخت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ گاہکوں سے صرف رقم کی لین دین کا کام کرتا ہے۔ ایسے میں اس لڑکے کا براہ راست وہاں آ کر کھڑا ہونا قابل غور تھا۔ وہ دکان سے باہر نکل گیا لیکن توجہ لڑکے کی طرف ہی رہی۔ باہر نکل کر سامان کا تھیلا بائک پر باندھنے اور بائک سٹارٹ کرنے میں اس نے جان بوجھ کر خاصا وقت لگایا اور اس دوران بیک ویو مرر کی مدد سے دکان کے اندر کا جائزہ لیتا رہا۔ لڑکا سرگوشی میں رائے چند سے بات کر رہا تھا۔ جواب میں رائے چند کاؤنٹر سے اٹھ کر دکان کے کسی اندرونی حصے کی طرف گیا اور ایک پیکٹ لا کر لڑکے کو تھما دیا، جسے لڑکے نے فوراً ہی اپنی قمیض کے نیچے چھپا لیا اور تیزی سے دکان سے باہر نکل گیا۔ جاوید اس دوران بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ لڑکے نے دکان سے نکل کر ایک قریبی گلی کا رخ کیا تو وہ اس سے پہلے بائک اس گلی میں لے گیا اور کونے پر لے جا کر ایسے زاویے سے روک لی کہ لڑکا نظر آتا رہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکا اسی گلی کے کسی گھر میں جاتا ہے یا آگے نکل جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے وہ کسی گھر میں داخل نہیں ہوا اور گلی سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ ایک چھوٹے سے پارک کے دروازے کی طرف تھا۔ یہ بالکل اجاڑ پارک تھا جس میں اگائی گئی گھاس جانے کب کی سوکھ کر مٹی کے ساتھ رل مل گئی تھی اور زمین پر بس پارک میں کھڑے چند ٹنڈ منڈ سے درختوں کے جھڑ جانے والے زرد اور سوکھے پتے ہی پڑے دکھائی دے رہے تھے۔ پارک بالکل ویران پڑا تھا اور وہاں کسی ذی نفس کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ لڑکا دروازے سے گزر کر پارک میں داخل ہوا تو جاوید علی کو اندازہ ہوا کہ اس کی منزل پارک نہیں ہے، بلکہ وہ پارک کے دروازے سے داخل ہو کر وہاں بنی پختہ روش پر سے گزرنے کے بعد دوسرے دروازے سے باہر نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جاوید علی کے ذہن میں فوری طور پر ایک خیال آیا اور وہ بائک وہیں کھڑی کر کے خود بھی تیزی سے لڑکے کے پیچھے لپکا۔ اے لڑکے بات سنو۔ پارک میں داخل ہونے کے بعد اس نے لڑکے کو سخت اور باروب لہجے میں پکارا۔ اس کی پکار سن کر لڑکا رک تو گیا لیکن اس کے چہرے پر واضح طور پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ جاوید علی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چشم زدن میں اس کے سر پر جا پہنچا اور اسے سخت نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، آپ نے مجھے کیوں پکارا ہے؟ لڑکے نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس لیکن کوشش کے باوجود وہ اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہ پا سکا۔ بھائی صاحب نہیں، مائی باپ بولو، ہم پولیس والے تم جیسے آوارہ چھوکروں کے مائی باپ ہوتے ہیں۔ اس نے چہرے کے تاثرات میں مزید سختی سموتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ پولیس؟ مگر آپ؟ اس نے جاوید علی کے جینز اور ٹی شرٹ میں نمایاں ہوتے سمارٹ ورزشی جسم پر ایک نظر ڈالی اور حیرت اور خوف سے ملے جلے لہجے میں چند آدھے ادھورے الفاظ ادا کیے۔ کیوں، کیا تجھے یقین نہیں آ رہا؟ اپنا کارڈ دکھاؤں کیا تجھے؟ جواباً جاوید علی نے کہا۔ نہیں سر جی، ایسی کوئی بات نہیں، پر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے استفسار کیا تو اس کا لہجہ کسی گڑبڑ کی چغلی کر رہا تھا۔ وجہ بھی بتاتا ہوں بچو، تم ذرا میرے ساتھ ادھر تو چلو۔ وہ لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر ایک سنگی بینچ کی طرف لے گیا۔ اس سے قبل اس نے اسے اپنی ٹی شرٹ کے نیچے بیلٹ میں اڑی پسٹل کی جھلک دکھا دی تھی، جس کی وجہ سے لڑکے کا خوف کچھ اور بھی بڑھ گیا اور وہ کسی بھی قسم کی پسو پیش کیے بغیر ڈھیلے قدموں کے ساتھ بینچ کی جانب گھسٹتا چلا گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بینچ پر بیٹھنے کے بعد اس نے لڑکے سے دریافت کیا۔ حاذق، اس نے مری مری آواز میں بتایا۔ عمر 15 سال۔ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ وہ لڑکے کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے کے لیے یوں ہی ضمنی سے سوالات کرتا جا رہا تھا۔ 9ویں جماعت کا امتحان دیا ہے، اس نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ رہتے کہاں ہو؟ وہاں، اس گلی کا چوتھا گھر میرا ہے۔ اس نے ہاتھ سے اس گلی کی طرف اشارہ کیا جس سے گزر کر وہ یہاں تک آئے تھے۔ گھر وہاں ہے تو پھر آگے کہاں جا رہے تھے؟ جاوید نے ڈپٹ کر پوچھا۔ وہ جی دوست کے پاس جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس کا لہجہ کچھ اور سخت ہوا۔ اس بار لڑکے نے جواب نہیں دیا اور بس ہکلا کر رہ گیا۔ اس کا انداز دیکھ کر جاوید علی نے جواب پر اصرار کرنے کے بجائے ایک اور سوال داغ دیا۔ رائے چند کی دکان پر کیا لینے گئے تھے؟ اس سوال کا لڑکے پر زبردست رد عمل ہوا اور اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا۔ اس کے انداز سے ایسا لگا
کہ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا ہو، لیکن ہاتھ جاوید علی کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے مجبور تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، جاوید علی غرایا۔ کچھ نہیں جی، میں تو بس ان سے گھی کے ڈبے کی قیمت پوچھنے گیا تھا۔ اسے آخرکار کوئی بہانہ سوجھ ہی گیا۔ بکواس کرتے ہو، ابھی تمہاری تلاشی لے کر وہ پیکٹ نکالتا ہوں جو تم رائے چند سے لے کر آئے ہو۔ اس نے لڑکے کو تقریباً جھنجھوڑ ڈالا، جس پر وہ باقاعدہ رو پڑا۔ معاف کر دیں سر جی، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی شروع کر دی۔ پیکٹ نکال کر دکھاؤ مجھے، اس نے لڑکے کو حکم دیا، جس کی اسے چاروں ناچار تعمیل کرنی پڑی۔ جاوید علی نے پیکٹ اس کے ہاتھ سے لے کر اس کا جائزہ لیا۔ پیکٹ کا سائز زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی وزن زیادہ تھا۔ اس نے اس پر چڑھا ہوا کور پھاڑ کر اسے کھولا۔ اندر سے ایک سگریٹ کا پیکٹ اور سی ڈی نکل کر سامنے آئی۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ کھول کر دیکھا، اس میں 4-5 ہی سگریٹ تھے۔ یہ کسے دینے جا رہے تھے؟ اس نے دونوں چیزوں کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے سرد مہری سے دریافت کیا۔ وہ چاہتا تو اتنی لمبی گفتگو کرنے کی بجائے پہلے ہی مرحلے میں لڑکے کی تلاشی لے کر یہ پیکٹ نکلوا لیتا، لیکن صرف احتیاطاً ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ بے شک وہ جس پارک میں موجود تھے وہ ویران اور اجاڑ پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے آگے پیچھے گلیاں تھیں اور ان گلیوں میں رہنے والے یقینی طور پر اس پارک کو گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس لیے وہ یہ خطرہ نہیں مول لے سکتا تھا کہ کوئی اسے حاذق کے ساتھ زور زبردستی کرتا دیکھ کر اس طرف متوجہ ہو اور اس معاملے میں مداخلت کرے۔ وہ دونوں جب سے یہاں بیٹھے تھے وہاں سے صرف ایک شخص گزرا تھا اور یقیناً اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ حاذق نامی اس لڑکے سے کس نوعیت کی گفتگو کر رہا ہے۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ تم یہ پیکٹ کسے دینے جا رہے تھے؟ کسی کو نہیں، میں اپنے دوست شہباز کے گھر اس کے ساتھ یہ فلم دیکھنے جا رہا تھا، لڑکے نے نظر چراتے ہوئے جواب دیا، جو کہ خاصا حیرت انگیز تھا۔ رائے چند کی دکان پر جنرل آئٹمز بکتے تھے، وہ کوئی ویڈیو سینٹر نہیں تھا جہاں سے فلمیں لا کر دیکھی جاتیں۔ تم اور تمہارا دوست سگریٹ بھی پیتے ہو؟ اس نے ایک سگریٹ نکال کر اسے کھولتے ہوئے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ کبھی کبھی چھپ کر، اس نے جھکی نظروں سے اعتراف کیا۔ اس دوران میں جاوید علی سگریٹ کو کھول چکا تھا، جس کے نتیجے میں اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس سگریٹ میں سفید زہر بھرا ہوا ہے۔ اوئے تو تم نشہ کرتے ہو؟ اس نے یکدم لڑکے کی گدی پکڑ لی۔ نہیں سر جی، قسم سے میں نشہ نہیں کرتا۔ یہ سگریٹ تو رائے انکل نے آج پہلی بار مجھے دیے ہیں، کہہ رہے تھے پی کر دیکھو، اس کے ساتھ فلم دیکھنے کا مزہ ڈبل ہو جائے گا۔ لڑکے نے خوفزدہ منمناہٹ کے ساتھ حقیقت کا انکشاف کیا۔ یہ کون سی فلم ہے؟ سی ڈی پر کوئی نام وغیرہ تو لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہیروئن بھرے سگریٹ دیکھ کر اسے اندازہ ہونے لگا کہ یہ کوئی اور ہی چکر ہے اور شاید رائے چند اپنے عمومی ایجنڈے کی پیروی کرتے ہوئے نوجوان نسل کی تباہی میں بھی کوئی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ وہ فلم ہے جی، وہ جنہیں نیلی، لڑکے نے اٹک اٹک کر بتانا شروع کیا تو اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ یہ نوعمر لڑکا قابل اعتراض فلمیں دیکھتا تھا اور اسے ہیروئن کے نشے کی طرف بھی راغب کیا جا رہا تھا۔ ان دو چیزوں کے زندگی میں شامل ہونے کے بعد اس کی تباہی میں کیا شک کیا جا سکتا تھا؟ تم دوست کے گھر میں بیٹھ کر یہ فلم دیکھتے اور سگریٹیں پیتے تو اس کے ماں باپ تمہیں کچھ نہیں کہتے؟ اس کے امی ابو کسی شادی میں شرکت کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور رات میں دیر سے واپس آئیں گے، اس لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا۔ لڑکے نے بتایا تو وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اسے خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ ایسی ہی صورتحال ہوگی۔ فی زمانہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ بچے موقع ملتے ہی والدین کو چونا لگا دیتے تھے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے ان حالات میں ماں باپ کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلے صرف لڑکیوں کو ان کی حفاظت کے پیش نظر گھر میں تنہا نہیں چھوڑا جاتا تھا، لیکن اب صورتحال تقریباً یکساں تھی۔ ترغیبات اور خدشات دونوں میں ہی اتنا زیادہ اضافہ ہو چکا تھا کہ دونوں ہی کی حفاظت ضروری ہو گئی تھی۔ موجودہ زمانے کے والدین کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اگر وہ اپنی اولاد اور اس کے مستقبل کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو نہایت احتیاط سے انہیں اپنی مستقل نگرانی میں رکھیں۔ احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ آج کل بچے شخصی آزادی کے نعرے کی وجہ سے اتنے حساس ہو چکے ہیں کہ اپنی زندگی میں والدین کی مداخلت بھی قبول نہیں کرتے۔ ایسے میں ظاہر ہے والدین کے پاس یہی حل رہ جاتا ہے کہ غیر محسوس طور پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور ایسے مواقع میسر نہیں آنے دیں کہ وہ کسی شکاری کے جھانسے میں پھنسنے کے لیے آسان شکار نظر آئیں۔ چلو تمہارے دوست کے گھر چلتے ہیں، اس نے یکدم ہی ایک فیصلہ کیا
اور حاذق کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ کیا آپ اسے بھی گرفتار کر لیں گے؟ اس نے خوفزدہ سے لہجے میں پوچھا۔ یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے میں اس سے ملاقات کر لوں۔ جاوید علی نے سنجیدگی سے جواب دے کر اس کا ہاتھ ایک بار پھر گرفت میں لے لیا۔ مجبوراً اسے اس کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھنا پڑا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پارک سے باہر نکلے تو حاذق اسے ایک قریبی گلی میں لے گیا۔ اس گلی کے ایک مکان کے سامنے پہنچ کر حاذق نے کال بیل بجائی، فوراً ہی قدموں کی آواز سنائی دی اور گیٹ کی کنڈی کھلنے لگی۔ تو بھی بڑا سست ہے یار حاذق، اتنی دیر کر دی آنے میں۔ معلوم نہیں ہے کہ امی ابو کے آنے سے پہلے فلم واپس بھی؟ بلند آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تو حاذق کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور باقی کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے۔ یہ کون ہے؟ اس نے حاذق کے سوتے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں بچوں، پہلے تم اندر تو چلو۔ اس نے لڑکے کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور خود حاذق کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ سے اندر گھس گیا۔ اندر گھستے ہی اس نے بڑی پھرتی سے گیٹ دوبارہ بند کر دیا اور اپنا پسٹل نکال لیا۔ اس کی پھرتی کے سامنے وہ لڑکے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اتنا نڈر اور زیرک تھا کہ بڑے بڑے مجرموں کے لیے بھی اس کے سامنے ٹھہرنا آسان نہیں تھا۔ یہ دو نوعمر لڑکے بھلا کیا اوقات رکھتے تھے؟ ان میں اگر کچھ دم خم تھا بھی تو پسٹل دیکھ کر نکل گیا۔ ہمیں گولی مت مارنا، جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ سارے پیسے اور زیور امی کے بیڈ روم کی الماری میں ہیں، میرے پاس الماری کی چابی نہیں ہے، تم خود لاک توڑ کر نکال لینا۔ ایک پسٹل لیے شخص کو اپنے سر پر سوار دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ وہ کوئی ڈاکو ہے، اس لیے اپنی جان بچانے کے خیال سے بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ اندر کمرے میں چلو۔ اس کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے جاوید علی نے سرد لہجے میں حکم دیا اور ساتھ ہی پسٹل سے اشارہ بھی کیا تو دونوں لڑکے گرتے پڑتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اندر پہنچ کر اس نے ان دونوں کو ایک طرف بیٹھنے کا حکم دیا اور مزید چند سوالات کیے، جن سے ایک طرف تو حاذق کی فراہم کردہ معلومات کی تصدیق ہو گئی، دوسری طرف کچھ مزید معلومات بھی حاصل ہوئیں۔ لڑکوں کے بیان کے مطابق وہ تقریباً 6 ماہ سے رائے چند کی دکان سے اس طرح کی فلمیں لے کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں ان کے ایک ایسے دوست نے جو عمر میں ان سے چند سال بڑا تھا اور ساتھ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے ان کی اس سے دوستی تھی، اس راہ پر لگایا تھا۔ وہی انہیں رائے چند کی دکان پر لے کر گیا تھا اور اس کی سفارش پر رائے چند انہیں یہ فلمیں فراہم کرنے لگا تھا۔ حاذق کی طرح شہباز نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ کبھی کبھار سگریٹ نوشی کر لیتے ہیں، لیکن نشے کے استعمال سے اس نے بھی انکار کیا تھا۔ جاوید نے ان سے ان کے اس دوست لڑکے کا نام پتہ معلوم کر کے اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ اب وہ آگے کی کارروائی کرنے کے لیے تیار تھا اور اس سلسلے میں اپنے ذہن میں ایک لائحہ عمل بھی بنا چکا تھا، لیکن اس سے قبل ان لڑکوں کو کچھ دیر کے لیے غیر متحرک کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً انہیں ایک رسی سے باندھ کر ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ اسے یہ تو معلوم ہی ہو چکا تھا کہ شہباز کے والدین کی رات گئے گھر آمد متوقع ہے، اس لیے وہیں بیٹھ کر اطمینان سے اپنی کارروائی کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے اپنے منصوبے اور اس کی ضروریات کے مطابق سہولیات کی دستیابی کے بارے میں بتایا۔ وہاں سے منظوری ملنے پر وہ مزید مصروف ہو گیا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا اس کے لیے فی الحال ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے مہروں کو حرکت دینی تھی۔ چنانچہ یہی کرتا رہا۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب کارروائی شروع ہوا ہی چاہتی ہوگی، تو یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ روانگی سے قبل اس نے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا جہاں ان دونوں لڑکوں کو قید کیا تھا۔ دونوں لڑکے بے بسی سے فرش پر پڑے تھے۔ اس کی شکل دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا کہ جانے اب یہ شخص ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہوگی کہ جو کچھ پیش آیا اس کے بارے میں کسی کے سامنے زبان مت کھولنا۔ میں یہ ناخن تراش یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس میں ایک ننھا سا چاقو بھی جڑا ہوا ہے۔ اب یہ تم دونوں کے اوپر ہے کہ کیسے اور کتنی دیر میں اس تک پہنچ کر ایک دوسرے کی رسیاں کاٹ کر اس قید سے نجات حاصل کرتے ہو۔ اگر ناکام رہے تو اپنے والدین کی آمد تک انتظار کر لینا، وہ خود تمہیں کھول لیں گے۔ میں اب جاتا ہوں، ٹاٹا بائے بائے۔ اس نے ناخن تراش لڑکوں سے کافی فاصلے پر موجود ایک میز پر رکھ دیا اور سیٹی بجاتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ چاہتا تو جانے سے پہلے انہیں کھول بھی سکتا تھا، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ مکمل کارروائی ہونے سے قبل ان کا آزاد ہونا مناسب نہیں تھا۔ دوسرے اچھا تھا کہ اس چھوٹی سی سزا کے ذریعے انہیں سبق مل جاتا اور وہ فضول حرکتیں چھوڑ کر سیدھی راہ پر آ جاتے۔
وہاں سے نکل کر وہ سیدھا اس پارک کی طرف گیا جس کی دوسری جانب اس نے اپنی بائک کھڑی کر رکھی تھی۔ پارک کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے درمیان بنی پختہ روش پر سے گزرتے ہوئے اس نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ وہ دو افراد اس کی بائک کے قریب کھڑے ہیں اور بڑی عرق ریزی سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس نے قریب پہنچ کر جیب سے چابی نکالی تو وہ چونک گئے۔ یہ تمہاری بائک ہے جوان؟ دونوں میں سے زیادہ عمر رسیدہ حضرت نے اسے گھورتے ہوئے دریافت کیا۔ جی میری ہے، آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ اس نے جان بوجھ کر ایسا لہجہ اختیار کیا کہ وہ لوگ اس سے زیادہ بحث کرنے کی کوشش نہ کریں، اور بائک پر سوار ہو گیا۔ اعتراض تو چھوٹا لفظ ہے میاں، ہم تو پچھلے 20-25 منٹ سے اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ جانے کون کمبخت موٹر سائیکل پر بم باندھ کر یہاں کھڑی کر گیا ہے۔ ہم تو پولیس اسٹیشن فون کر کے اطلاع دینا چاہتے تھے اس مشکوک موٹر سائیکل کے بارے میں، لیکن وہ بادشاہ لوگ بھی شاید آج سر شام ہی لمبی تان کر سو گئے ہیں، اس لیے کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا۔ بڑے میاں جانے کس بات پر زیادہ خفا تھے، تھانے والوں کے فون نہ اٹھانے پر یا اپنے تئیں ایک مشکوک موٹر سائیکل کے ہاتھ سے نکل جانے پر؟ آپ نے ٹھیک ہی سمجھا جناب، اس تھیلے میں بم ہی رکھا ہے۔ اس نے رائے چند کی دکان سے خریدی گئی اشیاء کے تھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بائک کو کک لگائی تو وہ دونوں حضرات یوں پیچھے ہٹے جیسے وہ موٹر سائیکل ان پر چڑھاتے ہوئے بم بلاسٹ کر دے گا۔ یہ بم آج رائے چند کے سر پر پھٹے گا۔ گلی سے گزر کر واپس رائے چند کی دکان کی طرف جاتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑایا تو اس کے کان پولیس کی گاڑی کا سائرن سن رہے تھے۔ اس نے بائک اس ریستوران کے سامنے لے جا کر روک دی جو رائے چند کی دکان کے عین سامنے موجود تھا۔ یہاں سے وہ پولیس کی ساری کارروائی اطمینان سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کارروائی کو دیکھتے ہوئے اس کی نظر میں اپنے آدمی بھی آ گئے۔ اس ڈرامے میں جہاں پولیس کا کردار ختم ہوتا وہیں سے اس کے آدمیوں کا کام شروع ہو جاتا۔ اسے سکون محسوس ہوا کہ وہ صحیح وقت پر اپنے کردار کی ادائیگی کے لیے منظر میں موجود ہے۔ رائے چند کی دکان میں داخل ہونے کے 8-10 منٹ بعد ہی پولیس والے برآمد ہوئے تو ان کے چہرے فتح کی خوشی سے چمک رہے تھے۔ ان کے ساتھ بکھلایا ہوا رائے چند موجود تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف ایک پولیس والے کے ہاتھ میں موجود تھیلے میں واضح طور پر کئی سیڈیز نظر آ رہی تھیں۔ ارد گرد کے دکاندار، ریستوران کا عملہ، گاہک اور راہگیر اس کارروائی کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور اپنی اپنی جگہ انگشت بدنداں تھے کہ ایک جنرل سٹور پر سیڈیز کا کیا کام تھا۔ ان میں سے چند یقیناً واقف حقیقت بھی ہوں گے، جن میں سے ایک گروہ ان افراد کا ہوگا جنہیں رائے چند کے کالے دھندے سے نفرت ہوگی اور وہ اس کے پکڑے جانے پر خوشی محسوس کر رہے ہوں گے، جبکہ دوسرے گروہ کے افراد کو پریشانی لاحق ہوگی کہ رائے چند کی گرفتاری کے بعد وہ اپنے مطلب کی سیڈیز کہاں سے حاصل کریں گے۔ جاوید علی کو فی الحال دونوں ہی طرح کے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ رائے چند کی گرفتاری کے بعد پولیس کی گاڑی کے وہاں سے روانہ ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تھانے فی الحال تو رائے چند کو تھانے لے جایا جا رہا تھا، لیکن اسے کہیں اور اس کے استقبال کے لیے پہنچنا تھا تاکہ اس سے دو دو ہاتھ کیے جا سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔